بنو سما کی آواز کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں تاریخ ہے 20 اور 21 مئی۔ آڈیشن کا ایڈریس اور مزید معلومات کے لیے ہم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0332883079۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے مارننگ شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج شو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب کبھی ہم ایسے شوز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جہاں خواتین سے بات کر رہے ہیں، مردوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہاں بچے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور بچوں کو وہ نالج پارٹ ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ آج ہم جس جگہ ہیں وہاں بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ہمارے ترقی پسند ہونے کی وجہ سے کہیں دور جا چکی ہیں۔ وہ نالج جو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، آج وہ انفارمیشن جو ہمیں ملنی چاہیے تھی اور بحیثیت مسلمان جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایجپٹ میں کوئی پلین گر جاتا ہے تو پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے گرایا گیا۔ اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم دنیا کے حالات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ آئسولیشن میں رہیں، آپ کے ارد گرد پرابلمز ہوں اور آپ سکون سے رہیں۔ یہ جو آپ مسلمانوں کا انریسٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ باقی جگہ بھی زندگی مسلمانوں پہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بہت سارے بھلے لوگ اور بہت سارے فلاسفرز، بہت سارے محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مان لیا استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا ایک ضمنی سوال ہے، اس ضمن میں ہم استعمال ہوتے کیوں؟ کہ اللہ نے شعور نہیں دیا؟ اللہ نے عقل نہیں دی؟ پھر وجہ کیا ہے؟ آج ہم جس پروگرام کی تیاری کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ علماء کا پینل ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ فوکس کریں اور صرف ایک پروگرام کی حد تک نہ رہیں اور ان چیزوں کو، اس انفارمیشن کو جو ہمارے علماء یا ہمارے فلاسفرز یا ہمارے محققین ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو انڈلج کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو شاید ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا انریسٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس شو کے بعد کیا ہوگا، کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن یاد رکھیے اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے تو ہمارے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ یہ ساری انفارمیشن جو آج ہم آپ کو دیں گے، اسے یاد رکھیے، اس پہ اور ریسرچ کیجئے، علماء سے مشورہ کیجئے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ ہم عمر کے ایسے حصے میں ہیں جہاں بہت زیادہ تبدیلیاں اب آ نہیں سکتی، لیکن بچے عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں اگر ان کے ذہن کو اس وقت نہیں مولڈ کیا گیا تو بعد میں بہت دیر ہو جائے گی۔ ہم اپنے ہی جیسے ایک شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں غلط ہوئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شب برات کے وظائف اور اس کے احکامات۔ احکامات کیا ہیں اس شب کے بارے میں، پھر وظائف کیا ہیں؟ میرے ساتھ اون محمد نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج مولانا صاحب نے مجھے اپنی کتاب عرفان حج دی ہے، بہت اس کے لیے بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت عزیز ہے یہ، اور خانہ کعبہ کی اس پہ تصویر ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ بازار میں دستیاب ہو، I'm sure کہ ہوگی کسی بھی بڑے بک سٹور پہ، تو جا کے ضرور لیجئے، پڑھیے۔ اب اس کے فوراً بعد ہم حج کی طرف چلیں گے تو ضرور پڑھیے۔ شکریہ۔ ساتھ ساتھ مفتی صادق نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ میرے بہت فیوریٹ ہیں ڈاکٹر فضل صاحب، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ۔ محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ اور آپ سب لوگ، آپ سب کی آمد کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا، دیکھیے عبادت تو آپ کریں گے، تو کیا اچھا ہو کہ آپ اس عبادت میں شامل کر لیں معلومات کو بھی، اور اس طریقے سے عبادت کیجئے جیسے بتایا گیا ہے۔ تو اس شب کے بارے میں احکامات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے وظائف کیا ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ ہم آپ سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ شب برات در حقیقت جسے ہم لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، یعنی یہ رات اتنی مقدس رات ہے، اسی رات میں تمام فیصلے پورے سال کے لیے قضاء قدر کی جانب سے کر کے تکوینی ملائک کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ زندہ ہوں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگوں کو اللہ کے یہاں مہمان بن کر جانا ہے، کس کو کہاں نوکری کرنی ہے، کس کو کس انداز سے روزی ملنی ہے۔ یعنی اتنی بڑی رات ہے، گویا ہم یوں کہہ لیں کہ بجٹ سازی ایک انسانوں کی ترتیب کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس رات کو مقدر فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو قیام کرو، دن میں اس کا روزہ رکھو۔ اتنی بڑی رات ہے تو اس رات کو در حقیقت ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ قدر کس طرح کرنی ہے؟ تو غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، استغفار میں، توبہ میں مشغول رہنا ہے، تاکہ اگلا سال جو ہمارا آئے تو اس طرح آئے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں اس سال کا استقبال کر سکیں۔ تو اسی لیے اس کو اچھا، میں تھوڑا سا ذرا میں بیسک بنیادی باتوں کی طرف آؤں گا، اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کا ریزن ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وظائف بتائے جائیں، زیادہ سے زیادہ احکامات بتائے جائیں۔ دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس رات کو وظائف کا جہاں تک تعلق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلاۃ التہجد پڑھیں، یعنی نماز نوافل میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، یہ تین نمازیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو کہا گیا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں تو اس طرح کرتے کرتے کہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو یہ رات اتنی بڑی رات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اسی رات کو حضرت اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لے گئے کہیں۔ اماں عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا، آپ کو نہ پایا تو بے چین و بے قرار ہو کر تلاش جستجو میں جب نکلی تو آپ کو جنت البقیع میں آپ کو ملے، تو فرمایا کہ وہاں آپ اللہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے، امت کی نجات کے لیے دعا میں مصروف تھے۔ تو تہجد اس میں اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ان لوگوں کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوگی جو انسان دوسرے انسان کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ ذرا نوٹ کیجئے اس نکتے کو کہ ہم کتنی محنت کر لیں لیکن ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہاں ہم رکتے ہیں، ان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد آپ جی صاحب، دعا قبول نہیں ہوگی اس کی جو اپنے بھائی سے کینہ رکھے گا، حسد رکھے گا۔ ابھی ہمارے پاس 2 دن باقی ہیں، بدلنے کو ایک لمحہ بھی کافی ہے بے شک، لیکن میں بہت بیسک کویشچن کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیا واقعی بدل سکتے ہیں؟ کیا کینہ دور کیا جا سکتا ہے؟ حسد دور کی جا سکتی ہے؟ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس عنوان کے پروگرام ہونے سے عوام میں بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، اور یہ مہینہ جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، اگر اس مہینے کی پہلے معرفت نہ ہو تو وظائف کام نہیں آئیں گے۔ اگر معرفت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس شب میں کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل پاک سے منسوب کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے شعبان کے مہینے میں کسی بھی مقدس ہستی کی وفات نہیں ہے تاکہ کوئی غم نہ کرے، جیسا کہ محرم کے مہینے میں کسی مقدس ہستی کی ولادت نہیں ہے تاکہ کوئی خوشی نہ کرے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں یہ جو رات ہے جو آنے والی ہے 2 دن بعد، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بدلنے کو ایک لمحہ چاہیے۔ بالکل، اگر ہم پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی کینہ رکھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی شب برات کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، وظائف قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے صرف ایک چیز نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں 3 چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اپنے مسلم بھائی سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ کسی مسلم کو قتل کر رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے
فلسطین میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں کس طرح سے کشت و خون ہو رہا ہے، خود پاکستان میں ابھی کوئٹہ میں کل ہوا، پرسوں پشاور میں ہوا. یہ اگر کوئی اس کی ترغیب دیتا ہے، ماسٹر مائنڈ بنتا ہے، سرپرست بنتا ہے دہشت گردی کا، اور شب برات میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسرے دن صبح 15 کو روزے رکھ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ اس کا روزہ رکھنا کام آئے گا، نہ دعا پڑھنا کام آئے گا. ایک لمحے میں بندہ بدل سکتا ہے. اگر آج ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر کوئی مسلم بھائی جس کے دل میں کسی اور مسلم سے کسی وجہ سے کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، اور وہ یہ سوچے کہ بھئی میری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوگی، کیوں نہ آج میں اپنے دل سے فلاں کے لیے کینہ ہٹا دوں، تو ہم سب کی بخشش کے لیے کافی ہے. حضرت مالک بن دینار کا یہاں پر بہت بڑا واقعہ ہے کہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن ان کی بچی 2 سال کی تھی اور وہ فوت ہو گئی. تو پھر فوت ہونے کے بعد کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ یہاں میں ادراک قلب کی بات کریں کہ لمحہ توفیق اور عنایت کیسی کام آتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شعبان کی رات آئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اور پیچھے ان کے ایک اژدہا چل رہا ہے. بڑی اس کے اندر تفصیل ہے لیکن مختصر اس میں یہی ہے کہ وہ بھاگتے رہے، ایک نیک بزرگ نظر آئے، انہوں نے کہا مجھے بچاؤ، پھر آگ کی طرف گئے، مجھے بچاؤ، بچانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن پھر کہا کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، شاید وہاں کے کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر وہاں پر کوئی چیز تمہارے کام آ گئی تو ٹھیک ہے. جب حضرت مالک بن دینار وہاں پہنچے تو کہا کہ وہاں کیا ہے. جب دروازہ کھلا تو دیکھا اپنی وہ 2 سال کی بچی جو فوت ہو گئی تھی وہ وہاں موجود تھی. اس نے ہاتھ پکڑا ان کا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد تو پھر حضرت مالک بن دینار نے یہ پوچھا، جو اس وقت مالک بن دینار تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا تو قرآن پڑھنا جانتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں میں قرآن پڑھنا جانتی ہوں. کہا کیا کہ جو سیدھے ہاتھ کے اوپر بزرگ تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں اور جو الٹے ہاتھ پر تھے وہ آپ کی برے اعمال تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منٹوں میں نہیں، لمحوں میں پروردگار کی جو قلب کے اوپر توفیق یا عنایت ہوتی ہے وہ. اب یہ بات آج کے حوالے سے صاحب، حسد اور کینہ تو بچپنے میں نہیں ہوتا نا، وہ تو معصوم بچپن ہے. لیکن اس وقت اس جگہ کے اوپر جیسے دوسری بات کہ والدین کا نافرمان، یہاں پر یہ تبلیغ کی رات ہے، ترویج کی رات ہے، تجدید عہد کی رات ہے. جب آپ رینیول کر رہے ہیں ہر چیز کا، اپنے آپ کو اوورآل کر رہے ہیں، تو یہاں پر بچوں کو یہ بھی اس وقت بحیثیت ماں کی حیثیت سے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنے والا، تو اگر یہاں پر یہ بھی نقطہ بچوں کو سمجھایا جائے. حسد تو بہت بڑے لوگوں کا ہے کہ جو آگ کی طرح کھانے کا ہے، بچوں کو کیا سمجھانے کی رات ہے. تو اگر ہم لوگ بحیثیت والدین اس بات کے اوپر بھی بچوں کو، تو کم از کم جب نافرمانی کا پیرایا ختم ہوگا تو حسد اور کینہ اور پھر دوسرے آگے جو قاطع ہیں وہ سلوک بھی ختم ہوں گے. مفتی صاحب دیکھیں باتیں بڑی پیاری پیاری ہو رہی ہیں. میں یہ عرض کروں گا اگر عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً اس رات کو عبادت کی جائے. اور سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، ایک بندہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، صلاۃ الخیر ہے اس رات پڑھنے کا، جو میں آگے عرض کروں گا. مگر اس کے اوپر جو بوجھ ہے قضائے نمازوں کا وہ پڑھنا سب سے اچھا کہلائے گا. اگر اس رات کو اگر وہ اپنی پچھلی قضائے نمازیں پڑھے تو وہ اچھا کہلائے گا. اس کے علاوہ اس کے باقاعدہ بزرگوں نے طریقہ لکھا، علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات قیام میں گزارو، دن صیام میں گزارا جائے. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، اس لیے کہ یہ رات آپ اور ہماری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور تقدیر میں ہے کیا چیزیں؟ آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تقدیر میں لکھا، تقدیر میں کیا کیا لکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 8 چیزیں ہوتی ہیں جو تقدیر میں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں. وہ 8 چیزیں وہ کیا ہے؟ فرمایا الذی یوجد من حسن و قبح و نفع و ضرر وما یحویہ علیہ من زمان او مکان وما یترتب علیہ من ثواب او عقاب او کما قال. آپ فرماتے ہیں کہ یہ 8 چیزیں ہیں جو تقدیر میں باقاعدہ لکھی جاتی. اس میں پہلا ہے اس کا حسن، اس کی قبح، اس کے نفع، اس کا ضرر، وہ کہاں زندگی اس کا جو ہے وہ کہاں رہے گا، اور وہ جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ من زمان او مکان، اس کی مدت زندگی کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ کیا کیا ثواب اور جو ہے سزا جو بھی ہوگی. وہ 8 چیزیں جو ہے وہ اس رات میں باقاعدہ لکھی جائے گی، جس کی حضرت نے بھی وضاحت فرمائی. اب دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہو تو 6 رکعت نفل پڑھنا مستحب طریقہ ہے. اس میں 6 رکعت میں پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کرے کہ اللہ اس کی برکت سے میری عمر کو دراز فرما دے، کیونکہ اس رات عمر کی درازی کا فیصلہ ہوگا، کس کی عمر بڑھے گی کس کی عمر گھٹے گی. تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں، اور پھر 2 رکعت پڑھے تو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے آفات سے محفوظ فرما دے.
اور تیسری جو 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مجھے تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. سبحان اللہ. تو اس میں مگر یہ کہ ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور 1 مرتبہ یاسین پڑھیں, یا تو دونوں میں سے ایک پڑھیں یا یہ دونوں پڑھ لیں اچھا ہے, اور اس طرح 6 رکعت نفل پڑھیں. پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو بیٹھ کر محفل اٹینڈ کریں اور صلاۃ الخیر پڑھیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو صلاۃ الخیر پڑھنا چاہیے, اور یہ وہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا کی 70 دفعہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور ایک نظر رحمت پر اللہ تعالیٰ اس کی 70 جو ہے حاجتیں پوری کرتا ہے, اور پہلی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب صلاۃ الخیر تو لوگ سنیں گے, صلاۃ الخیر کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں, اور اس روایت کو, اس نماز کو صحابہ کرام سے بھی مروجہ ہے. صحابہ کرام بھی صلاۃ الخیر کو پڑھا کرتے تھے, اور 30 صحابہ سے باقاعدہ یہ مروی ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے اس کی روایت ملتی ہے. صلاۃ الخیر کا طریقہ یہاں پر علماء نے لکھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں. اس طرح جب وہ 100 رکعت نفل صلاۃ الخیر 100 رکعت ہے وہ صلاۃ الخیر کو پڑھے گا تو انشاءاللہ 1000 رکعت نفل ہو جائے گی, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات, جس طرح بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں جس طرح حضور علیہ السلام نے 15ویں شعبان کو مختلف انداز میں گزارا, کبھی آپ علیہ السلام کا یہ بھی ملتا ہے جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے فرمایا, بہت اچھا فرمایا. کبھی آپ علیہ السلام جس طرح عائشہ اٹھی, دیکھا حضور علیہ السلام بستر پر موجود نہیں, آپ سمجھی کہ کسی اور زوجہ کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں, تو فرماتی ہے کہ میں اس وجہ سے نکلی کہ میں تلاش کروں حضور رات کے ٹائم کہاں تشریف لے گئے. اور ہم اور آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو ہم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ساحر بھائی کہاں پر ہیں, بتائیں گے فلاں جگہ پر ہیں, پوچھ کر پہنچنا ہوگا. مگر حضور تک پہنچنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں, سونگنے کی ضرورت ہوتی تھی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, میرے آقا جہاں سے گزرتے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی. تو یہ آقا کا معجزہ تھا. تو حضرت عائشہ سونگ کر پہچان گئی کہ خوشبو تو جنت البقیع سے آ رہی, اور رات آدھی ہے اور حضور جنت البقیع رات کا ٹائم. یہ تو عام طور پر قبرستان لوگ دن میں جاتے ہیں, اور دن میں جاتے بھی ڈرتے ہیں, اور یہ حضور رات کے ٹائم پر گئے. فرماتی ہیں کہ میں وہاں گئی تو دیکھا حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا اکنتی تخافینا, کہ تم اس بات کا ڈر رکھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق تلفی فرمائیں گے. اب حضور علیہ السلام آئے, مگر حضور فرمانے کہ اللہ اور اس کا رسول, یعنی میرے آقا کی شان ایسی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جو ادا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ادا فرما دیتا ہے. تو یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ہمیں فائدے کی ملتی ہے کہ قبرستانوں میں جانا سنت نبی ہے. سنت نبی ہے. بالکل بالکل. میں بھی آج تک کبھی نہیں سمجھ سکا کہ قبرستانوں سے خوف کیوں آتا ہے. مجھے دنیا میں بہت خوف لگتا ہے. مجھے بھی جب سکون کی تلاش ہوتی ہے تو میں بھی قبرستان نہیں جاتا ہوں. لٹرلی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے آج تک کبھی خوف نہیں آیا. میں 3-3 4-4 بجے بھی قبرستانوں میں بیٹھ کے آرام سے چائے کافی پی سکتا ہوں اور فاتحہ پڑھ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود ہیں یا جن کی قبریں وہاں موجود ہیں. خوف مجھے زندہ سے. چلے گئے, انہوں نے کیا کرنا. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک. جزاک اللہ. السلام علیکم. عائشہ بلال نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک ٹیلی فون کال ہے. آج ہم شب بارات کے احکامات اور وظائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ سے بھی بات نہیں ہوئی, آپ سے ہم شروع کریں گے, لیکن پہلے ایک ٹیلی فون کال ہے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا کال نہیں, چلیے جی عائشہ شروع کیجیے. اچھا میں ایک بات اور کہہ دوں معذرت کے ساتھ, اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اور آپ خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے وظائف ہیں جو اس شب آپ کو کرنے چاہیے, عبادت کا طریقہ کیا ہے, وہ کون سے نوافل ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے, جیسے کہ آپ کو 6 نوافل کے بارے میں پتہ چلا ہے, مغرب کے بعد آپ انہیں ادا کر لیجئے. اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی کوئری ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی پلیز. شعبان معظم کی 15ویں شب, اسی کو شب برات کہا جاتا ہے. اور شعبان کو اگر ہم دیکھیں تو شعبان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہہ کے تعبیر کیا ہے, اور حضور فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا, اور شعبان اس بیج کو سیراب کرنے کا, اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ. سبحان اللہ. تو یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے, اب بیج کہاں بویا جائے؟ بیج دل میں بویا جائے, اور اس کو سیراب کیسے کیا جائے؟ آنسوؤں کے ذریعے سے اسے سیراب کیا جائے, اور پھر توبہ کرتے کرتے بندہ اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ اسے رمضان کی لذتیں حاصل ہوا کریں گی. اب یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ راتیں ایسی ہیں جس پر اللہ رب العالمین بہت رحم فرماتا ہے, اور ان راتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس میں ایک رات یہ بتائی بقرہ عید کی رات, ایک رات
جو عید الفطر کی رات ہے، ایک رات یوم عرفہ کی رات ہے، اور ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہی حکم دیا کرتے تھے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس میں کثرت سے روزہ رکھو۔ تو جب شعبان معظم کی رات آئے، اور ایک روایت سے جیسا کہ ابھی حدیث پاک جو کوٹ کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبور پر تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کا ایک خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اور پھر جو بھی آپ کے ماں باپ ہیں اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو انہیں ایصال ثواب کیا جائے، اور اگر اہل و عیال میں سے کوئی رخصت ہو گیا ہے انہیں ایصال ثواب کیا جائے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ان کے علاوہ اللہ رب العالمین سب کی بخشش فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک لوگ وہ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسرے لوگ وہ ہیں جو قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں، عبادات کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ آپ پانچوں حضرات سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا ہے، اور آپ سے بھی سوال کروں گا اور میرے جو کالرز ہیں ان سے بھی سوال کروں گا۔ ابھی ذکر ہوا تھا کہ وہ جو مسلمان کا قتل کرے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم ہر روز پاکستان میں ہمارا ایک پورا سسٹم ہے اور وہ انسان کا قتل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ قتل ہے جس کا احساس آپ کو نہیں ہوتا، اس سے خون نہیں نکلتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل میرے پاس ایک صاحب آئے، تشریف لائے، 6 بیٹیاں ہیں، پچھلے 40 سال سے کام کر رہا ہے اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ شادی کر سکے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب کسی کی بیٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے تقاضے بھی کرتے ہیں، جو اس کی حیثیت ہے اسے دیکھ کے نہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے اسے دیکھ کے۔ پھر اطراف میں دیکھ لیجئے ہمارے لوگ، ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشن جو اپنے مفاد کے لیے، میں پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا۔ تو ایسے قاتلوں کو جن کے قتل کی خبر بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ان میں سے قتل کرے تو دوسرا اس کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عوام کی طرف ابھی میں نہیں آ رہا، عوام کی بھی غلطیاں ہیں، ہم بھی سدھرنا نہیں چاہتے، معاف کیجیے گا، ہم بھی سدھرنا نہیں چاہتے۔ میں کسی بات کو پولیٹیکل رنگ نہیں دے رہا، لیکن ایون اگر ہم بہت انسانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہم سدھرنا نہیں چاہتے، معاف کیجیے گا، نہیں سدھرنا چاہتے۔ ہمیں تبدیلی بری لگتی ہے، ہم کہاوتیں سنتے ہیں، جوش میں آ کے وجد میں جھومتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بات نہیں کرتے۔ ٹیلی فون کالز میں اوپن کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اس بات کا جواب لوں گا میں، بہت مختصر سا دیجیے گا، کہیں بات ڈیورٹ نہ ہو جائے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے میں نے آپ سے کیا کہا۔ جی ایک ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سمیرہ بولیے۔ ظاہر آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، اور صبح سویرے سما کے ساتھ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ اول نمبر لیتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام کر کے وہ لوگوں کو شعور اور آگاہی دیتا ہے۔ میرا سوال ہے تمام علماء اکرام سے کہ عالم برزخ اور عالم ارواح کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سمیرہ۔ ایک میں کال اور لے لیتا ہوں، اس کے بعد میں علماء کی طرف آ جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ روبینہ۔ جی روبینہ، کہیے کیا سوال ہے؟ جی ساحل بھائی، بات یہ کہ میں نے جو ہے نا والدین تو آپ نے بات کی تھی، تو میرا یہ سوال ہے کہ میں نے بھی جو ہے نا اپنے والدین کی بہت جو ہے نا زیادہ کوشش کی کہ ہر طرح سے انہیں جو ہے نا خوش رکھوں، لیکن وہ بچپن میں ہی چھوڑ کے چلے گئے دونوں، ہر طرح سے کوشش کی۔ تو اب جو ہے نا میں تنگ آ کے پریشان ہوں کہ میں ایک سائڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی ہوں، تو اس میں کیا نافرمانی آتی ہے؟ نہیں، کیا مطلب میں سمجھا نہیں، آپ نے کوشش کی اور وہ بچپن میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ بچپن میں ہی چھوڑ کے چلے گئے، والدہ نے شادی کر لی، والد نے بھی جنم کی پہلی بیوی تھی اور میری والدہ سے دوسری شادی تھی، تو اس کے بعد ہم بڑے ہوئے، 2 بہنیں ہم، تو بس اس بات پہ یقین رکھیے گا کہ اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے، اور دلوں کے حالوں کو سب سے بہتر وہ جانتا ہے۔ آپ بالکل فکر مت کیجیے، اگر آپ نے کوشش کی ہے، شعوری طور پہ اپنی طرف سے کوشش کی ہے تو وہ آپ نے کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ذمہ داری تو بہت ساری ہیں اور
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پاتے ایز پیرنٹس. میں لیکن جواب ضرور چاہوں گا, بڑا ٹیکنیکل سوال ہے, جواب ضرور چاہوں گا. ایک مجھے اجازت دیجیے کہ ایک اور کال میں لے لوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. طاہر بھائی میرا یہ کوشچن ہے کہ صلاۃ التسبیح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بس بہت شکریہ. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, صلاۃ التسبیح کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. ہم ان خاتون کے سوال سے آ جاتے ہیں جو انہوں نے پوچھا تھا, اور میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, جو بھی اس کا جواب دے دے کہ کیا یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیں ایک بات میں عرض کروں گا کہ ایک حق ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد پر, ایک حق ہوتا ہے کہ اولاد کا ماں باپ پر. اب اگر اس صورت میں اگر اس نے اپنے طور پر کوشش کی تو یہ اپنی طرف سے بڑی ذمہ ہو گئی. اگر انہوں نے کوشش کی, رابطہ کیا ان سے حسن سلوک کرنے کا, تو یہ بڑی ذمہ ہو گئی. جو حقوق ان کے ماں باپ کے تھے وہ پورا نہ ہوا تو اس کا بارگاہ خدا میں ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کا نیک گمان کرنا بھی. میں چھوٹا سا ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات ہیں اور جوابات ہیں علماء کرام کے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین کے ساتھ جب آڈینس ہوتی ہیں تو اس کے 2 فوائد ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شو کرتے ہیں تو ہمیں دو شوز کے مزے آتے ہیں. ایک وہ جو ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو آڈینس وہاں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کی وجہ سے. اچھا پھر آپ کے ساتھ شو کرنے کا مقصد یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی چلائیں سنیں گے نہیں آپ لوگ. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. انسان کے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے جس سے وہ گزرتا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روزانہ مجھے یہ تمام باتیں صبح میں آپ سے سیکھتا ہوں. بہت نوازش ہے آپ کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اجازت ہو تو آپ کی. اگر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ لوگ بات کر پائیں گے, ورنہ آپ اور ہم میں ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا جی, اب آتے ہیں آپ کی طرف. سب سے بڑی بات یہ پوچھا گیا تھا عالم برزخ اور عالم ارواح, جو بھی لینا چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات اسی ہے, عالم برزخ ہے کیا؟ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور قبر کیا چیز ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا واقعہ حدیث میں موصول ہے کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے, زار و قطار گریہ فرماتے تھے, روتے تھے. کیوں پوچھا جاتا تھا آپ اتنا کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے, امتحان کی پہلی امتحان گاہ ہے. تو یہاں من نجحا جو اس عالم برزخ میں کامیاب ہو گیا, آگے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اب مسئلہ یہ ہے عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے 4 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں, مال, عیال, اعمال. اس طرح تو سب لوگ تو واپس آ جاتے ہیں, مال اس کے ساتھ, اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. جب قبر میں اسے دفنایا جاتا ہے, اذا ادفن المیت فی قبرہ, قبر میں اس کو تدفین کا عمل سے جب گزرا جاتا ہے اور آدمی 40 قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں, تو پھر منکر نکیر آتے ہیں اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ قبر کی زندگی کا حل بتا رہا ہوں. وہ جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ ودیت فرما دیتے ہیں, قوت گویائی اسے بخش دی جاتی ہے, وہ بولنے لگتا ہے. اگر وہ صالح ہے تو وہ سارے سوالات کا جواب جو ہے فرفر بتا دے گا. مر رب کا فرماتے کہ اللہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا, فرمایا یہ میرے رسول ہیں. آپ میں اگر وہ نیک ہے تمہارا دین کیا ہے, وہ فر بتا دے گا میرا دین جو ہے اسلام ہے. تو اس نیک آدمی کے لیے جو اس قبر میں مدفون ہیں, اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی برسات فرمائے گا, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما دے گا. شب برات میں یہی دعا ہمیں مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کی بھی توفیق دے. اور پھر یہ بھی بتا دوں, جیسے ابھی بتلایا گیا کہ نیک جو ارواح ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتے ہیں, اور بدروح جو ہے جو برے اعمال والے لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے, یعنی زمین کی انتہائی آخری منزل پر. تو وہاں ایک تعلق جوڑ دیا جاتا ہے, اور آدمی برا ہے, منکر نکیر کے کسی سوال کا جواب وہ نہیں دے گا. ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. اس نے دنیا میں کوئی تیاری نہیں کی, اسی لیے کہا دنیا میں مزرعۃ الاخرہ, دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, اور یہاں نیک اعمال کا کھیت اس نے بویا ہی نہیں تھا, کوئی دانہ کوئی بیج بویا نہیں تھا. یہ دل جو ہے اس میں تخم ریزی کرنا چاہیے تھا. یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا بحیثیت خاتون. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے,
جب یہاں یہ بات کریں تو کسی حد تک ذمہ داری جہاں باپ پہ آتی ہے وہاں ماں پہ بھی آتی ہے اور لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائے، ادراک دے، فہم دے، لیکن اس سے پہلے اس کو اپنا ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز ہے اس کو کس طرح سے ہم رائج کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک ماں کو بہتر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ساری جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ماں کی تعلیم کی، تو فارمل اور انفارمل کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا نام ہے، جو درسگاہیں آپ کو دیتی ہیں، سند دیتی ہیں، توقیر دیتی ہیں، ڈگریاں دیتی ہیں، نصاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ انفارمل ایجوکیشن سب سے بڑی چیز ہے۔ انفارمل کیسے آتی ہے؟ یہ آپ کے قدیم یعنی کہ جو فیملی سسٹم ہوتا ہے، آبا و اجداد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، روایتیں ہوتی ہیں، رسم ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی انفارمل۔ اور اگر ایک خاتون جو کہ ظاہری طور پر کہیں سند یافتہ بھی نہیں ہے لیکن تربیت یافتہ ہے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہو جانا، بہت بڑی ڈگری رکھ لینا، مطلب تربیت اور بغیر تربیت کے یہ وہی ہے جو آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر عورت کے اندر ایک بات یہ ہے، میں اس کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، پانی پیتے وقت بچے کو طریقہ کار بتا دینا، کس طرح پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے، یا خود اگر وہ بیٹھ کے پیتی ہے یا 3 سانس میں پیتی ہے، یہی پہلے بچے سیکھتے کس طرح سے، لرننگ ابھی آپ نے جیسے کہا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ تعلیم جو ہے وہ تو جو درسگاہ میں مل رہی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ نصاب کے فریم کے اندر مقید ہو کے مل رہی ہے، لیکن جو تربیت ہے، جھوٹ نہ بولنا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کس طرح سے سونا ہے، وہ یہ ساری تربیتیں یہ ماں کے پاس ہوتی ہیں۔ اور بحیثیت ماں، اگر میں یہ سمجھوں کہ تھوڑی سی جو بچے کی لرننگ ایج ہوتی ہے یا ارلی جو چائلڈہڈ ہوتا ہے، اسی وقت اڈیپٹیشن اور اڈاپشن میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جو میں دیکھوں گی اپنے بچوں کو کرتے ہوئے یا بچے مجھے دیکھیں گے کرتے ہوئے، وہ اگر اس وقت سیکھ لیا تو وہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد ہی تو جائے گا وہ پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابھی طریقہ کار پوچھا گیا ہے صلاۃ و تسبیح کا، کہ وہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اگر آپ بتا سکیں۔ پہلے تو میں اس کی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اگر ہو سکی تو روزانہ پڑھیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دن پڑھیں، اگر ہفتے میں 1 دن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں، اگر مہینے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضور علیہ السلام سے آپ کے چچا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، ثنا پڑھا، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 15 مرتبہ پڑھیں۔ اگر یہاں پر علماء نے یہ لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک آپ اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہے 14 مرتبہ، آخری مرتبہ آپ جو پڑھیں اس میں آپ اس کو پورا مکمل کر لیں۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لی، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو سورت چاہے وہ پڑھ لی جائے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، قیام میں 25 مرتبہ ہو جائے گا، پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد پھر سبحان ربی العظیم کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہاں پڑھیں، اس کے بعد قوما میں کھڑے ہو جائے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا، اس بات پر غور کریں، آپ نماز پڑھتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے سن لیا جو اس کی حمد ہوئی۔ تو بندے کے دل میں کتنی کیفیت ہوگی؟ 10 مرتبہ اس وقت تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اچھا، آپ دو کام اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کر لیں، وہ بھی آپ کو طریقہ کار وہاں پتہ چل جائے گا۔ اسلامی بہت ساری سائٹس ہیں، وہاں آپ کو اس کا طریقہ کار پتہ چل جائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر اس کو میں آسان آپ کے لیے کر دیتا ہوں، ہمارا اپنا جو فیس بک پیج ہے وہاں جا کے آپ آج کے شو کی ریکارڈنگز شام تک آپ کو مل جائے گی، اس کو سیو کر لیجئے، اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے یا کہیں سیو کر لیجئے، اور جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کو اسی طرح سے ان گائیڈ لائنز کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جب جلسے میں بیٹھیں جو 2 سجدے کے درمیان ہوتا ہے اس میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ التحیات میں خالی التحیات پڑھی جائے گی اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اسی طریقے سے۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی، میں بس مجھے بریک پہ جانا ہے، اچھا، یہاں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں، اس کے بعد شروع کریں گے جب واپس بریک سے واپس تھوڑی اس کی وضاحت ہوگی۔ جی بالکل بالکل۔ ساتھ ساتھ شب برات کی احکامات اس سلسلے میں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی بریک میں۔ اگر کوئی آپ کے سوال ہیں اس شب سے متعلق یا اگلے دن جو روزہ ہوتا ہے اس سے متعلق تو ہمیں کال کیجیے۔ آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ونس اگین جی السلام علیکم، بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ آج کوشش یہی ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہو تو آپ کو کچھ وظائف کا پتہ ہو، کچھ فضائل کا پتہ ہو، کچھ احکامات کا پتہ ہو۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ پروگرام عوام کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کا باعث ہے۔ اس شب میں بہت ساری فضیلتیں جیسے کہ علماء کرام نے، ہماری بہنوں نے بیان فرمائی، لیکن اس شب میں 4 رکعت نماز بہت زیادہ مستحب ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس شب میں مشہور زیارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ، اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک سوال ہماری بہن نے کیا تھا برزخ کے حوالے سے، تو میں اس میں ایک جملے کا اضافہ تو نہیں کہوں گا، لیکن پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا قبر کی منزل۔ قبر کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ علیحدہ سے موجود ہے، برزخ کا ذکر علیحدہ ہے۔ قبر کے بعد کی جو منازل ہیں انہیں برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برہوت، عالم برزخ، اسی طرح سے عالم قبر، اسی طرح سے عالم حشر، اور اسی طرح سے جو روحوں کا تعلق ہے وہ ہیں علیین جو مومنین کی روح ہیں، اعلیٰ علیین جو معصومین کی روحیں ہیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ علیہ السلام، اسی طرح سے سجیین جو کفار و مشرکین کی روح ہیں، ان کی روحیں کفار و مشرکین کی عالم برہوت میں جاتی ہیں، مومنین کی، مسلمین کی روحیں عالم برزخ میں جاتی ہیں۔ عالم برزخ میں قبر کے بعد کے جو منازل ہیں، جیسا کہ مثال دی جاتی ہے، ابھی قبلہ نے بہت اچھا فرمایا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، دین کا، قیامت کا، امامت کا، یہ سوال قبر میں ہوگا۔ اس کے بعد جو منازل ہیں، ایک سوال ایک بچی نے کیا تھا کسی اور پروگرام میں، غالباً آپ ہی کے، میں دیکھ رہا تھا اس میں، کہ جناب قبر سے لے کے قیامت تک کی جو بیچ کی منازل ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اگر آپ کی نمازیں رہی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کے بیٹے کو اجازت دی ہے، آپ کی اولاد کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی نمازوں کو ادا کرے، آپ کے روزے رہے ہوئے ہیں ان کو ادا کرے، آپ کا حج رہا ہوا ہے ان کو ادا کرے۔ یہ جو عالم برزخ کا پیریڈ ہے، اس کے اندر آپ کے وہ اعمال جنہیں فروعات دین سے جن کا تعلق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اظہار بیزاری، یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جو اگر کسی بندے کے رہ گئے ہیں اور ان کو بعد والے ادا کرتے ہیں تو اللہ برزخ میں اس کا بہترین اجر و ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا۔ نماز، روزہ، نیک صالح اور حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے نیک اولاد جو صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہے، لیکن نماز وہ خود ادا نہیں کرے گا، نماز کا فدیہ دے گا۔ ہمارے نظر سمجھے نا؟ روزہ وہ خود نہیں رکھے گا، باپ کے اوپر واجب روزے کے وہ فدیہ ادا کرے گا۔ حج وہ کر سکتا ہے حج بدل کی صورت میں، اگر باپ نے وصیت کی ہے یہ فرض ہو جائے گا، اگر وصیت نہیں کی ہے حج بدل نفل ہوگا۔ تو میں یہاں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، یہ سلسلہ اہل تشیع کا ہوگا، انہوں نے جو حضرت نے فرمایا، یہ سلسلہ کیونکہ حنفیہ، یہ آج کی رات ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے آج کی رات کو ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے تمام بکریاں جن کی بالوں نے پورے عرب میں اس سے زیادہ بکری کسی اور قبیلے میں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو ان بکریوں کے سے تعداد سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرما کر منادی ندا کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا اس کو شفا یاب کر دوں۔ تو یہ ندا ہوتی رہتی ہے طلوع فجر تک، اور اسی لیے کہا گیا اس رات کو جاگ کر خاص طور آخری پہر میں اللہ کی یاد میں گزار دینا چاہیے۔ بالکل میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک عورت ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، میں آپ سے ایک چیز کی وضاحت کہ ہمارے یہاں جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس سال انتقال ہوا ہو تو دروازوں میں، کھڑکیوں میں دیے جلا کے رکھ دیے جائیں کہ جی روحیں آئیں گی۔ آپ نے اچھا سوال کیا، اور میں اس کی وضاحت دوسری بات یہ کہ وہ دیے دیکھ کے کیا روح اپنے گھر میں واپس لوٹ کے آتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اسی لیے کہ روح کا جہاں تک تعلق ہے وضاحت ہو چکی ہے،
नए ग्रोह इल्लीन में क़याम पदीर हैं और बुरी रूह हैं जिनको बुरे लोगों की वो सिज्जीन में क़याम पदीर हैं। यहाँ एक रूहानी ताल्लुक़ हमारा कायम हो जाता है। ईसाल सवाब का कॉन्सेप्ट तो मिलता है, रूह की आमद-ओ-रफ्त का तस्करा नहीं मिलता है। अलबत्ता ये ज़रूर है उनके लिए आप इसाले सवाब करें। और वो जो आग, ये तो रहमत की रात है, अनवार की रात है, इसमें आग का क्या काम है? ये एक गलत तस्वुर है। इसके अलावा एक और बात है, ये जो पटाखे छोड़े जाते हैं ये हमारे बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है, बल्कि उनके अंदर गलत तरबियत हो रही है। और हुक्मरानों को भी चाहिए और माँ बाप को भी चाहिए, उनको रोक दें। हज़रत इन्होंने जो बात की जवाब दिया, बोला अच्छा दिया कि वहाँ जो चिराग रखते हैं कि इसलिए कि इस चिराग को देखकर उनकी रूह आ जाए, तो उस बेस पर नहीं आती। अलबत्ता वैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और आला हज़रत ने नकल फरमाया कि हर जुमरात को असर के बाद घरों में रूह तशरीफ़ लाती है और इंतज़ार करती है कि कुछ उनको पढ़कर बख्शा जाए, और अगर पढ़कर बख्शा जाता है तो खुश व खुरम जाती है, वरना ऐसी सूरत में वो फिर जो है रंजीदा कैफियत में जाती है। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़ास मौक़े होते हैं, जैसे किसी की बरसी का मौका है या जैसे शब बरत का मौका, इस औक़ात में, इन औक़ात में अरवाह आती हैं, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया होता है, तो वो आती हैं और आकर इंतज़ार करती हैं। और जिस तरह समंदर में अगर किसी को डूबते हुए को तिनका का सहारा चाहिए होता है, इसी तरह इन मरहूमीन को एक सहारा चाहिए तो कुछ ना कुछ मिल जाए। और अगर कुछ भी इसाले सवाब किया जाता है वो एक पहाड़ की तरह होता है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जब उसको पढ़कर बख्शा जाता है तो फरिश्ता लेकर जाता है और तश्त में उसकी कब्र में दाखिल करके कहता है फ़ला बिन फ़ला ने तुझको पढ़कर बख्शा है, और वो कब्र में जब डालता है और वो एक रोशनी जैसी होती है, उससे उसकी कब्र को रूहानी उसको सुरूर मिलता है और उसके अहले क़ुबूर उसको मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो कि तुझे पढ़कर बख्शा गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें एक जुमले का सिर्फ इजाफा करूँ कि अरवाह को उनके आमाल के मुताबिक इजाज़त मिलती है। जैसे जैसे उनके अमाल होते हैं उसके हिसाब से उनको इजाज़त मिलती है कि वो शब जुमा अपने घर जाएं। और यहाँ तक मौजूद है कि वो जो वर्सा हैं वो अगर उनके लिए कोई इसाले सवाब कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र खुदा और रसूल कर रहे हैं, कोई महाफिल और मजालिस का इनकाद कर रहे हैं, उसका सवाब उन रूहों को होता है और वो अपने गुनाहों की तफ़कीफ़ के साथ, नेकियों में इजाफे के साथ अपनी अपनी कब्रों में वापस जाती हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि कब्रिस्तान के हवाले से, तो मुझे उस वक्त एक बात याद आई थी लेकिन नहीं कर सका कि हज़रत बहलोल दाना अक्सर कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप शहर में कम आते हैं, कब्रिस्तान में ज़्यादा बैठते हैं, तो फरमाया इसलिए कि कब्रिस्तान वाले ना किसी की गीबत करते हैं ना झूठ बोलते हैं, मैं इसलिए कब्रिस्तान में ज़्यादा बैठता हूँ। अच्छा, चलिए, सही फरमाया। अब आपकी टेलीफोन कॉल्स को हम ओपन करते हैं, कॉल्स लेते हैं। मैं जानना चाहूँगा वो वज़ाइफ जो हम कर सकते हैं, साथ साथ उसकी फ़जीलत जो है, जो अगले दिन की रोज़े की फ़जीलत है, वो बयान कर दीजिए। सबसे पहले हम वज़ाइफ की तरफ आते हैं। आयशा, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, वज़ाइफ में तो वही नवाफिल की अदायगी होगी, और एक और चीज़ कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम रात जागें। अगर आपको एक पहर भी मिल रहा है तो आप उसमें जाग लीजिए। यासीन शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। उसके अलावा रिज़्क़ के बारे में आता है कि रिज़्क़ को बांटा जाता है। हज जो करने वाले हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, जो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये दुआ करनी है आपने कि आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ये सआदत दे कि आप बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर देखें, हज करें। इस चीज़ की दुआ करें क्योंकि दुआ से तकदीरें बदला करती हैं। और फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने अहलो याल के लिए भी और ख़ुद अपने लिए भी ये दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर तरह के आफात और बलायात से बचाए। आमीन। तीसरी दुआ ये करनी है आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना रखे। आमीन, हमेशा करनी चाहिए। तो ये दुआएं ऐसी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ा ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा दुआएं शाबान ये पंसूरा वगैरह में आराम से मिल जाती है, इस दुआ को किया जाए। रोज़े का अहतमाम किया जाए, क्योंकि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्यों कसरत से रोज़ा रखा करते हैं, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात लिखा जाता है कि कौन इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और कौन इस दुनिया में आने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं अल्लाह से इस हालत में मिलूँ कि मैं रोज़ेदार हूँ। तो इस रात में जो है वो जब आप पूरी रात इबादत कर लें तो सारी का एहतमाम किया जाए, क्योंकि सुन्नत है सारी करना। एहतमाम किया जाए और फिर रोज़ा भी रखा जाए, ताकि आप अगर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो इस हालत में हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जब आप मुलाकात करें तो आप रोज़ा से हों।
اچھا میں یہاں ایک سائڈ میں ایک بار عرض کروں گا کہ دیکھیں بزرگوں نے یہ لکھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے، یا پھر گھر میں بیٹھ کر اوراد و وظائف استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کا یوں سمجھیے کہ مغرب شروع ہوئی تو پچھلا آپ کا یوں سمجھیے کہ وہ اعمال نامہ تقدیر میں جو تھا وہ بند ہو گیا، اب نیا شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ کا یوں سمجھے کہ جو بند ہوا ہے وہ بھی آپ کے ذکر الہی یا توبہ استغفار سے، اور جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی آپ کا وہ یعنی عمل صالح کے ساتھ میں۔ پھر جس طرح بہن نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، تو اس کو ضروری تو نہیں کہا جائے گا، مگر یہ کہ یہ رات ہو سکے تو ساری رات عبادت میں گزارا جائے۔ اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ آپ اتنا کثرت سے کیوں رکھتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس میں ایک رات ایسی آئے گی جس میں تقدیر کا فیصلہ ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر کا نامہ جب بند ہو رہا ہو تو بھی اعمال صالحہ سے بند ہو، عبادت الہی سے، اور جو نیا کھلے تو وہ بھی یعنی عبادات اور اعمال صالحہ سے ایک بڑی اچھی بات اور یاد آ تیسری رہی بات ہے، میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ میں، حضور علیہ السلام نے اس کو مختلف انداز میں گزارا، یعنی ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام قبرستان تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر اپنی دعا کی، ایسا بھی ہوا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اٹھے، کمرے میں نہیں ہیں، اور میں تلاش کرتے ہوئے گئی تو دیکھا مسجد کے جو صحن میں آپ علیہ السلام سربہ سجودی ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسا بھی آپ نے گزارا کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کبھی ایسی بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ بخشش فرمائے گا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں عبادت کروں؟ یہ بھی روایت میں ملتا ہے، کیا تم اجازت، یعنی اس طرح بھی آپ علیہ السلام نے یعنی زوجہ حقوق کے زوجہ کے بارے میں کہ اس کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اجازت دیتی ہو، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ کی روح پرواز ہو گئی ہے، سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھایا، فرمایا میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو آپ نے پاؤں ہلایا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف انداز میں گزارا، تو جو جس طرح چاہے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں ایک اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ شب برات میں زندگیاں بڑھائی جاتی ہیں، عمر بڑھائی جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شب میں لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے گزشتہ زندگی کی، اور آنے والی زندگی کے لیے اچھے اور نیک اعمال کی نیت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے یہاں خاص طور پہ صلہ رحمی کے حوالے سے، اگر وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، اپنے والدین سے نیکی کر رہا ہے، اور معاشرے میں جیسے کہ کینہ کی بات آئی تھی، کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے، تو اس کی زندگی میں اضافہ کیا جاتا ہے اس وجہ سے، کیوں کہ اس رات میں ایک مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام اگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو عام دنوں میں 70,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اس شب میں جس طرح زندگیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس شب میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس شب میں جہاں گناہوں کی معافی کی سند ہے، وہاں اس حجت خدا کی دنیا میں آمد ہے جسے امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کی بھی دنیا میں اس شب میں اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور وہ ظاہر ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ تمام مذاہب اور ادیان میں موجود ہے، مختلف اختلاف کے ساتھ، لیکن وہ اس شب میں آئے، اس لیے بھی لوگ خوشی اور چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ ان حضرات کے لیے جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے، جو علم رکھتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ کچھ نہیں جانتے بیچارے، یعنی نہ قرآن شریف کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سامان ہونا چاہیے۔ تو بریک لے لیتے ہیں، میں بار بار یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کے لیے ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ میں سن لیجیے، اب نسخہ ہم بعد میں لیں گے بریک کے بعد۔ بار بار میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، وظائف وہ جو عام فہم لوگوں کی سمجھ انشاءاللہ میں ابھی دے رہا ہوں۔ چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک میں۔ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی بولیے۔ جی مجھے وہ پوچھنا تھا نفل کے بارے میں، جو 100 نفل بتائی تھی نا مولانا صاحب نے۔ 100 نفل؟ جی تو کس طرح پڑھنی ہوگی اور کس وقت پڑھنی ہوگی؟ اس کے بارے میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 100 رکعت نفل ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں،
اور اس طرح جو ہے وہ 100 رکعت نفل کو پڑھیں، 2 رکعت کر کے نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ شریعت کے حوالے سے اگر رات کو نوافل پڑھنا چاہے اور ایک ہی سلام کے ساتھ تو 8 رکعت تک پڑھنے کی اجازت ہے، مگر بہتر یہ کہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے باقاعدہ یہ ثابت ہے اور باقاعدہ صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں جو اس 100 رکعت اس صلاۃ الخیر کو پڑھنے میں تقریباً عشاء سے فجر تو ہو ہی جائے گی تقریباً، تو مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جائے کہ اتنا ٹائم لگے گا اور پڑھے۔ اور اس میں حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر 70 رحمتیں فرماتا ہے، 70 مرتبہ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایک دفعہ کی نظر رحمت پر اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ایک حاجت پہلی تو یہ ہے کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ امام حسن بصری، ہم تو یہ رات جو ہے وہ کوشش کر کے عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے جو میں تمام علماء سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے بخشش کی بات کی، تمام علماء سے کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے گا، اور میں شدید جاننا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ رات عبادت کی ہو گئی، ہمارے گناہ بھی دھل گئے، ہم نے مغفرت بھی مانگ لی، بخشش بھی مانگ لی، شادی رزق بھی مانگ لیا، اور اگلے روز صبح فجر کے بعد ہم اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئے، پھر کیا ہے؟ میں پہلے ایک بات یہاں پر عرض کروں گا، اس کے بعد اس کی طرف آؤں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات آپ باہر نکلے تو آپ اتنے پریشان تھے جیسے کہ بندہ جب مرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے اس طرح غمزدہ کی کیفیت میں تھے۔ کسی نے کہا حضرت آج 15ویں شعبان ہے، آج کی رات آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ فرمایا آج کی رات غمزدہ نہ ہوں تو کیوں ہوں، کیا ہوں؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس کیفیت میں ہوں جس طرح کے سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہو اور اس کو کوئی سہارا مل جائے۔ کہا مجھے یہ تو پکا یقین ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں، جو نیکی کیے گناہ کیے وہ جو مجھے پکا یقین ہے، مگر میرے نیکیاں قبول ہوئی نہیں، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کیفیت میں کس بات کو خوش ہوں؟ یہ اس طرح بندہ ایک جو ہے وہ اپنے بندہ جو کچھ عمل صالح کرتے اس پر ڈٹ جاتا ہے، میں نے برا کیا، اس سے اس کے اندر بڑا وہ آتا ہے۔ یہاں پر ایک مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اگر بندہ اپنے اندر اچھی تبدیلی محسوس کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوال فرمایا، یہ سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کہ ایک بندہ حج کر کے واپس جا رہا ہے، اور حج کے معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نوزائیدہ۔ تو پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا واقعی حج اس کی زندگی پہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک نور حج اس کی پیشانی پر جاگزی کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس میں ایک بات عرض کروں گا سننے والوں کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص اس شب میں ساری رات عبادت کر رہا ہے اور صبح سارا دن اس کا بیہیو، اس کا رویہ اپنی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن پہلے والا نہیں ہے، اچھا ہو گیا ہے، اور بیوی گواہی دے کہ اس کا رویہ اچھا ہے، تو سمجھیں رات کی عبادت قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس اہم رات کو گزارنے کے لیے ان دوستوں کے لیے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بدقسمتی سے کچھ مختصر وظائف بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس رات سے فیض یاب ہو سکے۔ بالکل، جو ان کو روزمرہ کے جو وظائف یاد ہیں وہ ان کو ریپیٹ کرنے، مثلا سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر ایک کو یاد ہے، بالکل یاد۔ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ اگر 3 دفعہ پڑھیں، اسی طرح اگر 100 دفعہ پڑھ لیں کیا کہنا۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل قرآن کریم کی تلاوت کی نعمت سے بھی محروم ہیں، وہ بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اور اس طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت آسان ہے، یہ پڑھ لیں۔ اگر استغفار پوری یاد نہیں ہے، مثلا عام آدمی یاد نہیں رکھ پاتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، نہیں یاد کر پاتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھیں، جو جامع ہے، اللہ میں تمام گناہوں سے استغفار معافی مانگتا ہوں، یہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ وہ دوستوں کے لیے ہے جو زیادہ عربی یاد نہیں رکھ پاتے، وہ یہ پڑھ لیں۔ نفل تو ان کو نماز پڑھتے ہیں، نفل کے لیے یہ ہے کہ بھئی مغرب کی نماز ادا ہو گئی، 2 کر کے 3 صلاۃ الاوابین پڑھ لیں، 6 رکعت، یعنی کتنا آسان فارمولہ ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں،
थोड़ी देर वज़ाइफ में, इन वज़ाइफ में मसरूफ़ रहें, फिर तहज्जुद के लिए यानी जैसे पढ़ते हैं अलम तरा से लेकर वन्नास तक 8 रकातें, यानी उसमें कम से कम 3 नियत 6 रकातें, या इसी तरह 11 टोटल पढ़ ले। ये बहुत आसान है। फिर वो एक दुआ शब क़दर में तो सभी पढ़ते हैं, वो सबको याद है, दोस्तों को भी, जो आम लोग हैं उनको भी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, वो ये पढ़ लें। और इसी तरह छोटे छोटे वज़ाइफ हैं वो पढ़ लें। इसके अलावा कुल औज़ु बिल फ़लक पढ़ लें, कुल औज़ु बिन नास पढ़ लें, सूरह फ़ातिहा जिसको सब मसानी कहा गया, 2 दफ़ा ये सूरत नाज़िल हुई है। और इस सूरह फ़ातिहा की इतनी फजीलत है, 7 आयतें 2 दफ़ा सरकार पर नाज़िल हुई है। और आपको बड़ा वाक़या मशहूर है, तकरीर लंबी ना हो जाए, कि एक काफ़िला लेट हो गए आप इस सिलसिले में, एक टेलीफोन कॉल है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस वाक़े को ज़रूर आएंगे। दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है आपके बयान की, जो सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी इस वक्त, वो कि ये आम फहम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ी मुफीद बातें आपने की हैं। एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अब मैं आप ही से शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, माज़रत के साथ एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। मुझे आवाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना। तमाम उलमा को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं हम और नाफरमानियों की, लेकिन हम दोबारा से वही काम दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें बार बार माफ़ करता जाएगा? मेरे सवाल का जवाब जो है आप ब्लैक अमामा वाले आलिम दे दें। अच्छा जी, ब्लैक अमामा वाले आलिम आप दे दीजिए। अच्छा, नाम मोहम्मद नकवी साहब है। हमने इससे पहले भी एक जो प्रोग्राम किया था उसमें बात अर्ज़ की थी कि जो इस तरह से तौबा करके और फिर गुनाह करता है, गोया वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के साथ मजाक करता है। और ज़ाहिर है कि जो अल्लाह के साथ मजाक करेगा तो ज़ाहिर है कि उसका शुमार फिर ज़ाहिर है कि उन लोगों में होगा कि जिसके लिए जहन्नुम है। लिहाजा तौबा और इस्तग़फ़ार के बाद, जैसे कि मैंने अभी पहले मिसाल दी थी, कि अगर आपने तौबा कर ली और उसके बाद आपका रवैया आपके घर वालों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माशरे के साथ आपका रवैया बदल गया है, तो समझ लें कि आपकी वो तौबा कबूल है, और नहीं तो फिर ऐसी तौबा कबूल नहीं होती। अच्छा, एक और बात, मैं तो आलिम नहीं हूँ और ना किसी चीज़ का दावा है, एक मैं आपसे, आपकी, चूँकि मैं ख़ुद ये करता हूँ, शायद आपको भी कुछ मदद मिल जाए इससे। देखिए, जब तौबा कर ली तो फिर पीछे कैसे जाना? मगर यहाँ से कर लीजिए। मैं ये कह रहा था, हम अल्लाह के बंदे हैं और इंसान हैं। आल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए। एक अल्लाह के बंदे की कॉल है आपके लिए, ले लीजिए। एक अल्लाह के बंदे की कॉल, खुदा का वास्ता ले लीजिए। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का बंदा पता नहीं कितनी देर से होल्ड पे है आपके लिए। आप लीजिए, हेलो बोलिए। हेलो, वो तो डर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बंदी है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से, कौन, क्या इसमें गिरामी है आपका, और क्या सवाल करना चाहती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, आप कहाँ से इरशाद फरमा रही हैं? जी, मैं जहानिया से रुशदा बात कर रही हूँ। जी, इरशाद फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक अजीम रात और अजीम दिन के सिलसिले में आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह मियां इस काविश को कबूल फरमाएं। आमीन। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हों। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक बात बहुत नोट की है, वो बड़ी तकलीफ दे होती है कि अगर एक इंसान में इंसानियत के नाते पे कुछ खताएं हैं, कुछ गलतियां हैं, तो ये उलमा हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं और उन्हें मायूस कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े गुनाह, तुम्हारे लिए माफ़ी नहीं है। इसके लिए मैंने एक बहुत प्यारी आयत मुबारका है कि इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, जो हमें अल्लाह के बहुत करीब कर देती है कि अल्लाह मियाँ सिर्फ गुनाह माफ नहीं करते, अल्लाह मियाँ उन गुनाहों को माफ करके उनको डिलीट करके उनकी जगह पे नेकियां लिख देते हैं। और ये कितने रहमान और रहीम ज़ात है रब की हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए एक हदीस मुबारक है कि जो इस शब में इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह उसके गुनाहों को ही माफ़ नहीं करता बल्कि उसकी 70 नेकियों में इजाफा कर देते हैं। दुबई से एक कॉल है, अल्लाह का बंदा है या खातून होंगी बात की।
بندی ہے یہ بندہ. ہلو ہاں بندہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد فرمائیے. سلام. اعجاز طیب بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو آپ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہ مطلب صحیح ستہ سے ثابت ہے اس طرح کا؟ اگر ہے تو آپ اگر کائنڈلی آپ لوگ بتا دیں تو یہ ایزی ہوگا ہمارے لیے فالو کرنا ہے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ابن ماجہ میں دیکھیے یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابن ماجہ صحیح ستہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں یہ احادیث موجود ہیں. اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صحیح ستہ کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث کے مجموعے ہیں، ان میں یہ موجود ہے. آپ ان کے رجوع فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو تمام احادیث وہاں مل جائیں گی. اچھا میں ایک بات عرض کروں گا. بریک کا وقت ہو گیا. اچھا بریک آپ اور ہم پہنچ نہیں پائیں گے اگر میں نے بریک نہیں لی. جی ہاں وہ ضروری ہوتی. جی ہاں بالکل. روزگار کے لیے بڑی ضروری. بریک کے بغیر چارہ نہیں. چھوٹا سا ایک بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش میں کروں گا کہ بہت کنسائز ہو کے آپ سے فضیلت کے بارے میں، روزے کی امپورٹنس کے بارے میں، اور پھر ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ریٹریٹ کریں گے ان وظائف کو جو آپ اس رات کر سکتے ہیں. آپ سب کو یہ رات آپ کی زندگی میں جب آئے تو آپ کو بہت مبارک ہو. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ابھی گھر پہ بات ہو رہی تھی. میرے خدا مجھے تو اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. گھر کا پتہ ہونا چاہیے اور درست پتہ ہونا چاہیے اور اپنے ہی گھر کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں بے شک. زبانی یاد ہوتا ہے آپ کو گھر کا پتہ، اس کے باوجود ہم سوالات کرنے لگتے ہیں. تو ان سوالات کو رہنے دیجئے. اگر آپ اس گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا پتہ بھی یاد ہونا چاہیے. اور جیسے گھر ایک تحفظ کی نشانی ہوتا ہے، اسی طرح سے میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر ذرا سا اس کو میرے الفاظوں سے ہٹ کے سوچیں تو آپ کو آپ کے گھر کا پتہ چل جائے گا. یہ جو ہم دوسروں کو اتنا سجدے کرتے ہیں اپنی حاجات کے لیے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. بے شک. یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ہم ذرا سی نیکی کر لیں تو سینہ پھلا لیتے ہیں. بے شک. حالانکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے نیکی کی بھی ہے نہیں، قبول ہوئی ہے نہیں. ہم ذرا سا کسی سے اخلاق سے بات کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دنیا فتح کر لی، وہ ہمارے بارے میں کتنا اچھا سوچ رہا ہوگا. یہیں میرا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دنیا تو سوچے گی، آخر میں جواب دنیا کو نہیں دیں. بے شک. کیا کہیں، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. بے شک. آپ کی نیتوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے. بے شک. کسی روز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب دل کی قربت ہوتی ہے تو آپ کی طرف کیسے قسمہ پرسی بہتی ہے، ایک ڈھلان کی صورت بہتی ہے. وہ جنگیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے، در حقیقت وہی ہماری جیت ہوتی. یہ نام و نسب، یہ نام جڑنا یہیں تک ہے. ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آئے جن کے پتے کٹ گئے. ہمارے بعد اربوں لوگ آئیں گے، بے شک. وہ بھی چلے جائیں گے. تو پھر یہ قصہ کیا ہے؟ کچھ اور ہے. ہم فضیلتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس رات کے بعد کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں کم سے کم بات ہوئی ہے. 30 سیکنڈ آپ کے پاس. شروع. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس رات کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کو قیام کرو، یعنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، دن میں روزہ رکھو. اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم اور اس بندہ سائے میں روزہ رکھنے والے کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور اس کی جو اس کو مسافت ہے وہ مشرق سے مغرب تک ایک خندق کی مسافت ہے. دوسری حدیث میں کبے کی مثال دی گئی ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ یعنی چرین پرین میں سب سے زیادہ عمر کبے کو شاید عطا ہوئی ہے، اور وہ کبہ جب اڑنے کی صلاحیت اس کے حاصل ہوگی، اڑتا رہا مشرق سے اڑتے 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 آخری منزل تک پہنچے. نہیں، مسافت کو سمجھانے کے لیے جہنم اتنا ہی اس سے دور ہو جاتی ہے اس بندے سے جو اس دن روزہ رکھتا ہے.
میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ رات جو ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ گر فرماتا ہے۔ کیا مقصد کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب الہی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مثال دی کہ وہ بہت قریب ہوتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتل فاعافی، الا من قضا، الا من قضا۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کون ہے بخشش مانگنے والا، میں بخش دوں، کون ہے رزق مانگنے والا، میں رزق دوں، کون ہے معافی مانگنے والا، میں معاف کر دوں۔ مگر اس کی تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس رات جو بھی معافی مانگے معاف ہو جائے گا، مگر جادوگر کی اس رات جب تک وہ توبہ نہ کرے جادوگر کی معافی نہیں ہوگی، کاہن کی معافی نہیں ہوگی، شرابی کی معافی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا وہ ایک روزہ 70,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہوگا۔ دوسرے، ہم نے بات نہیں کی، میں ایک جملے میں عرض کر دوں، اس دن میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس پر ہم نے کسی نے بات نہیں کی۔ یہاں یہی امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک خرمے کے برابر بھی اس دن میں صدقہ دیتا ہے یا اس رات میں صدقہ دیتا ہے، وہ کوہ احد کے برابر قیامت میں اس کے سامنے وہ خرمہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کے لیے بخشش کا سامان بنے گا۔ سبحان دیکھیے روزے کے بارے میں تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں یا میں دوں گا۔ تو اس دن جو ہے وہ روزے رکھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا اور جنت کے قریب لے کے جائے گا۔ یہ ختم ہو جائے گا، ساجدہ پہ ہم اینڈ کریں گے، ساجدہ صاحبہ پہ میری طرف سے خدا حافظ، پیر کو ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ شعبان کا جو مہینہ ہے صرف اس کے حروف پر ہی اپنی توجہ دے دیں، شین شرف پر، عین علوب یعنی بلندی پر، بے بھلائی پر، الف الفت پر، اور نون جو آخر میں ہے اور جس کا جو دائرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نور حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر صرف اسی کے مہینے کے نام کے اوپر ہی آپ پوری رات لگا دیں سوچنے کے اوپر کہ کیا شرف ہے، کیا بلندی ہے، کیا الفت ہے اور نور کس طرح مل رہا ہے، تو پوری رات۔ اور بس ایک آخری بات یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ خدا حافظ۔